پھر وہ میالس کی لاش بھی دیکھ لیتا ہے۔ اتنے میں اسے ایک زخمی آدمی کی آواز آتی ہے تو وہ اس سے پوچھتا ہے ارطغرل کہاں ہے؟ آدمی کہتا ہے وہ بھاگ گیا ہے۔ پھر لوکس پوچھتا ہے ایک زخمی آدمی یہ سب کچھ کیسے کر سکتا ہے؟ آدمی کہتا ہے وہ اکیلا نہیں تھا، اس نے غلاموں کو ایک فوج میں تبدیل کر دیا تھا۔ لوکس پوچھتا ہے وہ کس طرف گئے ہیں؟ آدمی کہتا ہے سمکو نے انہیں پکڑ لیا تھا، وہ اس طرف گئے ہیں۔ پھر لوکس اور اس کے ساتھی اس طرف گھوڑے دوڑا دیتے ہیں۔ جاودار قبیلے میں ترگت اور سانجار کے درمیان لڑائی جاری تھی۔ اتنے میں اسلان اور بہادر بھی اپنے اپنے خیموں سے نکل آتے ہیں۔ اسلان ان دونوں کے درمیان کھڑی ہو جاتی ہے اور سانجار کو کہتی ہے رک جاؤ۔ اتنے میں بہادر بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور ترگت کو سخت غصے میں کہتا ہے تمہاری یہ جرت؟ پھر وہ جاودار قبیلے کے سپاہیوں کو کہتا ہے تم کیا دیکھ رہے ہو، اس کو روکا کیوں نہیں؟ ایک سپاہی کہتا ہے ساری غلطی سانجار صاحب کی ہے، انہوں نے لڑائی شروع کی تھی۔ یہ سن کر بہادر خاموش ہو جاتا ہے۔ پھر اسلان کہتی ہے آپ صحیح سلامت اپنے قبیلے جاؤ ترگت، آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے سپاہیوں کو لے کر جنگ پر گئے تھے۔ سارے سپاہی ترگت کے حق میں نعرے لگانے لگتے ہیں جبکہ بہادر اور سانجار پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر ترگت اپنے ایک ساتھی کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف سعد الدین ہنلی بازار کے محل میں موجود تھا اور اپنے آپ سے کہتا ہے ترگت جب تک میں تمہیں ارطغرل کی طرح دفن نہ کر دوں مجھے سکون نہیں ملے گا۔ اتنے میں گوگتو اندر داخل ہو کر کہتا ہے امیر حضرت سلطان کی طرف سے خط آیا ہے۔ سعد الدین کہتا ہے کھول کر پڑھو۔ گوگتو پڑھنے لگتا ہے۔ اس میں لکھا تھا میرے وزیر سعد الدین، اگر ریاست کے حاکم اعلیٰ کے لیے جال بچھا کر حملہ کیا گیا ہے تو ذمہ داروں کو سزا ملنی چاہیے۔ میں آپ کی طرف سے کسی پیش رفت کا انتظار کر رہا تھا لیکن آپ بالکل خاموش ہو۔ ذمہ داروں سے حساب لینا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ جلد سے جلد ذمہ داروں کو سزا دو۔ یہ سن کر سعد الدین کچھ پریشان ہو جاتا ہے اور پھر کہتا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ ارطغرل کے قاتلوں سے حساب لیا جائے۔ ہنلی بازار بہادر صاحب کے قبضے میں جانے کے بعد میں سلطان کو بتا دوں گا کہ آرس نے ارطغرل کے لیے جال بچھایا تھا۔ دوسری طرف آرس اینتھیوس کے غار میں موجود تھا اور ارطغرل اور سمکو کا انتظار کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک سپاہی اندر آ کر اسے شہنشاہ کی طرف سے خط دیتا ہے جس میں لکھا تھا امیر سعد الدین کے ساتھ شراکت داری اچھی پیش رفت ہے، ہم آپ کی طرف ایک ماہر تاجر بھیجیں گے جس کا آپ نے مطالبہ کیا تھا۔ کچھ عرصے بعد ہم اپنی عظیم فوج سے ترکوں پر حملہ کر کے انہیں تباہ کر دیں گے۔ دوسری طرف ارطغرل اور اس کے ساتھی سمکو کی تلاش میں تھے۔ ایک جگہ پہنچ کر وہ گھوڑوں سے اتر آتے ہیں۔ ارطغرل نشان دیکھ کر کہتا ہے یہاں سے گھوڑے کے نشان اس طرف جا رہے ہیں لیکن یہ کوئی جال ہو سکتا ہے۔ ارسز کہتا ہے قدموں کے نشان دوسری طرف جا رہے ہیں۔ پھر ارطغرل کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ پیدل جا رہا ہے، وہ زیادہ دور نہیں جا سکتا۔ پھر وہ سب اس طرف چل پڑتے ہیں۔ اس دوران لوکس کے دو آدمی چھپ کر انہیں دیکھ لیتے ہیں اور حضرت سعد الدین کہتا ہے ترگت میں نہیں چاہتا کہ آپ کے بیٹے کو کوئی نقصان پہنچے۔ بہادر کہتا ہے اگر اس نے میرے بیٹے کو کوئی نقصان پہنچایا تو میں اسے اور اس کے سارے قبیلے کو جلا ڈالوں گا۔ سعد الدین پر خریدنے کے بارے جنگل میں ایک جگہ موجود تھا اور اپنے آپ سے کہہ رہا تھا تم نے مجھ سے ہر چیز چھین لی ارطغرل، سب کچھ تباہ کر دیا، تمہیں اس کا بڑا حساب چکانا پڑے گا۔ اتنے میں ارطغرل اور اس کے ساتھی بھی اس کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ارطغرل ارسز کو کہتا ہے اس کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لو، ہم اسے بھاگنے نہیں دیں گے۔ پھر وہ اسے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ سمکو اپنی تلوار نکال کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے سونا چاہیے۔ ارسز اور اس کے آدمی ارطغرل پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اس لڑائی میں لوکس کے سارے آدمی مارے جاتے ہیں جبکہ سمکو لڑائی کے دوران بھاگ گیا تھا۔ لوکس کو ارطغرل نے بے ہوش کر دیا تھا۔ پھر ارسز کہتا ہے سمکو بھاگ گیا ہے، وہ ہمیں سب کچھ بتانے والا تھا۔ ارطغرل کہتا ہے پریشان مت ہو ارسز، اب ہمارے پاس کوئی اور ہے یہ بتانے کیا ہوں، کوئی بھی مجھے اس قبیلے سے نہیں نکال سکتا۔ اسلان کہتی ہے امیر سعد الدین آپ کی کوئی مدد نہیں کر پائے گا، یہ قبیلہ میرا ہے اور یہاں آپ کس کے راستے پر چل رہے آپ جیت گیا تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تمہیں بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے، نہ حاصل کرنا چاہتے تھے اور کہتا ہے اب مجھے بتاؤ میرے پیچھے تمہیں کس نے بھیجا تھا؟ جسے امیر سعد الدین کی مدد حاصل ہے اور پھر میں اپنا دوگدو اور سنگر تک ان بائی کے پاس منتقل کر دوں گا۔ یہ سن کر جرگے کے زیادہ تر لوگ دھندار سے رضامندی کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر ایک آدمی کہتا ہے ارطغرل صاحب کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ارطغرل کہتا ہے میں ارطغرل صاحب کے مقصد کو زندہ رکھنا چاہتا ہوں،
ان کے راستے سے ہٹنا۔ ارطغرل اسے مکے مارنے لگتا ہے۔ لوکس دوبارہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ کائی قبیلے میں جرگہ شروع ہو چکا تھا جس میں سردار کا انتخاب ہونا تھا۔ دھندار کہتا ہے، میرا فیصلہ آخری ہے۔ بازار ایک بہادر ترک کو بھیجا جائے گا جسے امیر سعد الدین کی مدد حاصل ہے، اور پھر میں اپنا قبیلہ گندوگدو اور سنگر تگن بائی کے پاس منتقل کر دوں گا۔ یہ سن کر جرگے کے زیادہ تر لوگ دھندار سے رضامندی کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر ایک آدمی کہتا ہے، ارطغرل صاحب کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ارطغرل کہتا ہے، میں ارطغرل صاحب کے مقصد کو زندہ رکھنا چاہتا ہوں۔ ان کے راستے سے ہٹنا خیر نہیں بلکہ شر لے کر آئے گا۔ اس بات پر بھی جرگے کے لوگ رضامندی کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر آئمہ کا فائدہ اٹھا رہا ہوگا۔ ارسس کہتا ہے، ہر چیز آپ کے لیے واضح ہو گئی ہے ارطغرل صاحب، اب آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ ارطغرل کہتا ہے، اب فتح کا صحیح وقت ہے ہمارے لیے۔ میں آرس کا سر کاٹ کر اس کے شہنشاہ کو بھیجوں گا۔ اگر ضروری ہوا تو میں قلعہ جیسر قلعے کو جلا کر خاک کر ڈالوں گا۔ ارسس کہتا ہے، تو پھر میں قلعے میں گھس کر